the commission and had It proper could have done. assistance of IT experts, Yes, they ma'am. would have been able to, increase its resolution. Yes, and ma'am. exceed. تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ, if you can identify the specific frames, مائی لاڈ. just bring them tomorrow شیور and show them to me. My If not, leave it. ٹھیک ہے مائی لاڈ. Okay. مائی لاڈ. اب مائی لاڈ میرے کمپینڈیم کے پیج نمبر مائی لاڈ 225 پر یہ ایک رپورٹ اٹیچڈ ہے. عبداللہ شاہ کے مرڈر کے علاوہ 4 ایسے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ہیں جو لقمہ اجل بنے ان کیسز کے اندر. یہ ان کی ڈیٹیلز اور ان کی بابت ہے. ون آف دیم was very badly tortured in the FIA custody in physical remand, and when he was sent to judicial remand, a few days later in the jail he succumbed to his injuries. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے مائی لاڈ. سب کے نام, FIRs, بلاسمی کی اور ان کی ڈیتھ. بٹ اس کے لاسٹ پیج کے اوپر اڈیالہ جیل کی ایک میڈیکل رپورٹ بھی لگی ہوئی ہے. پیج 242 پہ مائی لاڈ ایکیوزڈ نیک محمد کو جب جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا تو اس کے جسم پر جو انجریز تھیں فزیکل ریمانڈ کے دوران وہ ریکارڈ کی گئیں اڈیالہ کے میڈیکل آفیسر کی طرف سے. اینڈ دے آر کنسسٹنٹ ود ٹریڈیشنل کسٹوڈیل ٹارچر. 242 اینڈ 243 مائی لاڈ. ٹھیک ہے جٹا صاحب, آگے. مائی لاڈ لاسٹ پوائنٹ میں جس کے بعد میں کنکلوڈ کر دوں گا وہ میری ایک کراس ایگزامینیشن ہے جو کچھ دن پہلے کی گئی ہے, جس کے اندر صرف 2 پوائنٹس میں نے اسٹیبلش کرنے ہیں. میں جلدی سے وہ بتا دیتا ہوں مائی لاڈ. ان کی آئی انڈرسٹینڈ کہ کمپینڈیم میں جو کاپی ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے, تو میں یہ بیٹر کاپی بھی لایا ہوں اٹیسٹڈ. میں جلدی سے مائی لاڈ وہ پڑھ دیتا ہوں 2 باتیں. ایک تو اس میں یہ تھا مائی لاڈ کہ جو کمپلیننٹ پیج رہا اور یہ شراز احمد فاروقی پر, ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو اسکرین شاٹ آپ نے پرووائڈ کیا FIA کو, اس میں جو بلاسمس گروپ کے نمبرز اوپر لسٹ ہو رہے ہیں, ان نمبرز میں ایک جگہ نمبر نہیں ایک نام نظر آ رہا ہے. یعنی کہ وہ نمبر آپ نے سیو کیا ہوا تھا, اس کی بابت آپ نے درخواست موو نہیں کی, FIA کو نہیں کہا کہ اس کے خلاف کریں, اور وہ نمبر لکھا تھا عمر پیر ودھائی. عمر پیر ودھائی انفیکٹ عمر نواز ہیں جو ایک اور کمپلیننٹ ہیں, جنہوں نے ایک اور کیس میں جو اسپین والا نمبر جہاں پہ انکشاف ہوا تھا اس کے وہ کمپلیننٹ تھے, اور انہوں نے کہا میں نے اس کے خلاف درخواست موو نہیں کی. اور پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس کراس ہے مائی لاڈ, جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیسز کی بابت نور فاطمہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان نام کی ایک ریٹ پٹیشن چل رہی ہے, وہ کس بابت ہے, تو ان کا جواب یہ ہے دیر از اے فالس پروپیگینڈا بائی قادیانیز اینڈ بلاسمرز who had escaped from the country and other individuals who are anti-state with the purpose of making ongoing blasphemy cases controversial. It is an attempt to make the law of 295 PPC controversial. That is the official stance, not just on social media, but this is a cross-examination in the trial court. Stance of whom? Shiraz Ahmad Faruqi, the respondent in this writ. وہ تو they openly say that. اس میں آپ کو cross examination جو دکھانے کی کیا ہو, ان کا تو stance یہ شروع سے رہا ہے کہ جی there is an ongoing trend of blasphemy and this is foreign funded and therefore we are on a crusade against that. But in their crusade they go on to calling us with these names, my lord. Not just us, but the accused who has a fundamental right to fair trial. He has a presumption of innocence. Why is it in 295C cases the presumption is reversed? He is presumed guilty until proven innocent. That is something which I can't fix as a judge of a constitutional court. It is the national mindset. A well-informed commission, duly assisted by enlightened and genuine scholars of religion, IT experts, jurists, experts, they will be able to create that atmosphere to explain that. Why is the presumption operating the way it is? My lord.
I cannot rule on that in this petition. مائی لارڈ ہم بھی کمیشن میں ہی کرنا چاہتے تھے مگر یہ یہاں ہو گیا. یہ بھی مائی لارڈ میں اس کی بیٹر نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. My دیکھیں نا this cross examination is to highlight that My the Lord. complainant is motivated by his zeal مائی لارڈ. to get every blasphemer to behind bars. And یہ تو stated position ہے ان کی. and also that he concealed information regarding his own gang member being in the blasphemous group. Chatta sahab, don't get carried away. This is all that the commission. مائی لارڈ میں کنکلوڈ اس میں کر دیتا ہوں. میں نے جناب کے سامنے ایویڈنسز آف ہنی ٹریپنگ, ایویڈنسز آف گرلز بینگ انوالوڈ who were seducing and acquiring critical personal information from these victims, after which they would be either called to a certain meeting and picked up by private individuals and FIA ended up in FIA's custody. They were tortured, evidence was planted. I've shown my lord a video of how there's a difference between the data on the phone before he is called to a certain meeting and the data on the phone once he's handed over from personal individuals to FIA. I've shown my lord evidences of custodial torture. I've shown my lord FIRs for 365 in the local police stations. It is our case that there was no indraj in the Roznamcha in CCRC thanas or their amad in the local thanas, which makes the arrest critically illegal, and thus the whole superstructure is violated and crumbles to the ground because the evidence is of digital nature. It is only a click away that this evidence can be maneuvered, and I think I'll make this part of my argument on the greatest contribution perhaps that this case can bring to this matter is if it succeeds in there being layers before a case is registered, layers of objective verification by upright officers, then the digital proper SOPs for digital investigation in evidence gathering, my lord. That would be the real contribution Yes, of this case. But specific FIRs, I wonder, how far can this go unless on the facts and circumstances of the case, the trial court finds that there is reasonable evidence of entrapment or investigation is defective. But that would vary from case to case. This case cannot lay down a universal answer to all those trials. But my lord, there are general safeguards for the accused in the law. Those safeguards need to be. That is something we have to see. What my is lord, the commission going to do? My lord, I'll continue. ठीक है जी. नहीं, you're going to conclude. Thank you very much. My lord, you have been very helpful in this. Please give all of these documents and your my lord. speak to them. So who's next? سر وہ لاسٹ ایک ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بکلیٹ مل جائے تاکہ اس کا جواب دینے کے لیے کوئی چیز ہے تو اس کون سی بکلیٹ؟ یہ جس سے انہوں نے آرگو کیا ڈاکومنٹ انہوں نے پروڈیوس کیے تھے, آپ نے لاسٹ فرمایا تھا کہ ایک کاپی دے دیں. بیسیکلی جو ان کی آپ لے لیں کاپی, یہ تو کورٹ ریکارڈ ہے, آپ نے لے لی, لیکن یہ ڈاکیومنٹ بہت بڑا ہے جو اس میں انہوں نے 3-4 FIRs ہم انہی کے کا جو ریلیونٹ پوائنٹ کی بات کریں گے. دیکھیے the ones that you have mentioned نا, ابھی آپ نے اتنی سارے ڈاکیومنٹ لگا دیے پریس ریلیزز کی, which is not the subject matter of this case, اور پوری کی پوری کراس ایگزامینیشنز آپ نے لگائی ہوئی. So the ones that you have relied on during your submissions, my lord, I'll provide. Just take those pages and give a thinner comparison. میں آج ہی my lord provide کرتا ہوں to Rao Saab so that this can remain focused. Sure. When his turn comes. میں آج پرووائڈ کرتا ہوں. میں لے لیتا ہوں. Thank you, Chatta Saab. Thank you, my lord. Who's next then? اب کیا ہوئے گا? Lordship, I'll argue I have five cases as per the direction of my lordship. I'll just discuss that. Okay. Are you going to give me any documents on that? Yeah, I have the document B. اور آپ کمبول صاحب? Sir, Mrs. Mazari wants to say something before me. All right. Okay. Everybody will have their day. Thank you. The best I can do is to give you one day. Okay, Lordship. میں ایک دن میں بلکہ ایک دن سے کم میں انشاءاللہ اپنی دیکھیے 70-80% باتیں ہو گئی ہیں.
رائٹ. اب یہ ہیئرنگ جو ہے یہ ڈائگریس کر رہی ہے Exactly. into There will be no repetition by my side. the general discussion. Exactly, sir. You know, it cannot. ایک دن آپ کا ایک دن آپ کا. Miss Mazari, how much time does she need? My lord, I think she been called in another court, but what I also wanted to conclude with, and she also wanted to add, was the third notice that we've received from FIA CCRC Lahore for us to appear personally on 27th. We've written the reply to them, and we've also sent him a message on WhatsApp that please take us online through CCRC Islamabad. لکھیے جناب. Why have they issued the third notice? They're saying you have to personally come to Lahore. This is the third and final notice. لکھیے جناب. Mr. Chatta continues to appear in my court in this very sensitive case. The FIA officer is directed to submit a report as to why the questions that he needs to ask the learned counsel cannot be asked in an online interview, and why is his physical presence necessary before him. یہ کیا بات ہے سر؟ Why does he have to be physically go to Lahore 20,000 روپے کا فیول لگا کے 5 گھنٹے ایک دن جانا 5 گھنٹے آ جانا؟ کیا وہ سمپلی ان کے ساتھ آن لائن کانفرنس میں یہ سوالات کے جواب کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ یہ روٹین میں تو سر ہمارا پروسیجر یہی چلتا ہے نا. ان پرسن سر روٹین کا پروسیجر یہ ہے. پروسیجر سسپیکٹس کوٹ ایک اننیسیسری ٹائم کاسٹ کرتا ہے, اننیسیسری خرچہ کاسٹ کرتا ہے, جبکہ اس نے انکوائری سٹیج کے ویریفیکیشن سٹیج پہ بیٹھ کے ان سے کچھ سوالات پوچھنے, ان کے جواب مانگنے, جو ڈاکیومنٹ چاہیے وہی ان کو ای میل کر دیں گے. یہ مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ آج اس ایج کے اندر ایک ایف آئی اے کا آفیسر کہتے ہیں کہ جی آپ فزیکلی میرے سامنے آ کے موجود ہو کے مجھے جواب دیں. یہ پروسیجر ہمارا سر یہی چلتا ہے نا آپ کے پروسیجر میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی فزیکل پریزنس ضروری ہے ویریفیکیشن؟ سر ویریفیکیشن کے لیے ہمارا فزیکل پریزنس ضروری ہے سر. پہلے ویریفیکیشن ہے کہ بندہ وہی آیا ہے. کیوں؟ تو آن لائن جو آتا ہے سر ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں. کیا یہ چٹا صاحب کو ماسک لگا کے کوئی اور بیٹھ جائے گا؟ تو ایکس پارٹی. دیکھیے سر یہ غلط بات میرے سامنے مت کیجیے. حجت بازی میرے یہ سر میں حجت بازی کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. پروسیجر کی بات لارڈشپ کر رہا ہوں میں. پروسیجر نام لفظ استعمال کرنے سے نا اس میں کوئی عقل کی بات نہیں آ جاتی. عقل و فہم صرف پروسیجر لکھنے سے نہیں آ جاتی. ایک غیر قانونی کام لافل ایکسرسائز اس کو کہنے سے وہ قانونی نہیں ہو جاتا. آپ پلیز آ کے مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک کمپلینٹ لاج ہوتی ہے, ایف آئی اے نے انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہے, رائٹ. اس نے کسی ریموٹ گاؤں میں جا کے سیکشن 154 سی آر پی سی کی طرح رات کو قتل کے مقدمے کا ایویڈنس اکٹھا نہیں کرنا, سوالات پوچھنے, جوابات لینے. وہ ایک پڑھے لکھے شخص کے ساتھ جو کہ ایک لائر اور پریکٹس کر رہا ہے اسلام آباد میں, وہ فون اس کے ساتھ ایک آن لائن زوم کانفرنس پہ 1 گھنٹے میں کیوں نہیں لے سکتا, اور اس کو یہ کہنا کہ جی یہ ہمارا پروسیجر ہے, یہ ابیوز آف پروسیجر. اس کے اوپر آ کے آپ مجھے یہ بتائیں گے. اور آپ کی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ آپ کی عزت لوگوں میں بڑھے, نظروں میں بڑھے, کہ آپ لوگوں کو اننیسیسریلی انکنوینئنس نہیں کرتے. ہونا تو یہی چاہیے سر نا کورس. تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی چیز ہمارا آپ کے ممانعہ نہیں. سر وہ دیکھو آئیو تو سر اسی پہ کرے گا نا جو سسٹم چل رہا ہے سر نا. آئیو اپنے آپ تو نہیں کرے گا نا سر. پھر لو کورس میں جا کے سر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا ہے, نہ بلایا گیا ہے سر. یہ چیزیں سر بڑی آڑے آتی ہیں سر آگے جا کے ٹرائل کورٹ میں. کانفرنس کال کی ویڈیو رکھ دے گا لارڈشپ, وہ ریکارڈ بھی کرے گا, وہ کہے گا جناب اس سے زیادہ میں کیا سنوں اور کیا کروں. ہم نے ذاکر جعفر کو ویڈیو ایویڈنس کی بیسس پہ سزائے موت سنا دی تھی. آپ کمال بات کر رہے ہیں. جب تک یہ ڈیمونسٹریٹ نہ ہو کہ یہ اس پوزیشن میں ہوئیں گے کہنے کی کمال, آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ آپ کو فزیکلی اس لیے چاہیے لوگ کیونکہ پیکا کے لا کے تحت آپ نے لوگوں کی زندگی مصیبت کرنی ہے. اس لیے کوئی کراچی سے آ کے یہاں پہ بٹھایا جائے گا, کوئی یہاں سے جا کے وہاں بٹھایا جائے گا. مجھے آپ اس کا جواب دیں گے کہ وائی ویریفیکیشن کین ناٹ بی ڈن بائی ہم. لارڈشپ شور. And if he is prevented from appearing in my court on any of the hearings, you'll see what I'll do to him. لارڈشپ میں جو نا ان کو کہہ دیتا ہوں, آپ میری عدالت میں آپ کچھ نہیں بولیں گے. آپ جا کے پیچھے بیٹھ, آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں, میں آپ کا آنا بند کر دوں گا اپنی عدالت. جا کے بیٹھ جائیں, ہر دفعہ آپ آتے ہیں, جا کے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں.
You should NCCI is a technology-oriented organization, Yes, sir. and it says I cannot do technology-oriented communication with my suspect. I have to do it in the old fashion. It's just mindless. Kal ke liye, Ms. Mazari, how long will you need for your... My lord, I'll just require about 15 minutes. So tomorrow, and Tamoli Sahab, how do you want? Sir, वैसे चल रहा Dekhiye, on है average, we start at 11:45, at 10:45, and we finish around this time. My lord. So we're taking about an hour. Right. उसमें और बातें भी आ जाती हैं. So an hour for you. An hour for you. An hour for you, Tamoli Sahab. I will And in between conclude on we'll fit- Thursday, day after we'll fit- tomorrow. We'll fit 15 minutes for you. Right. Day after tomorrow. If they complete tomorrow, then I will Tomorrow, conclude. कल आप हैं. Both of them tomorrow. Thursday and को आप हैं. Inshallah. बीच में we will get you a 15-minute slot. Monday को आप करेंगे फिर. Right. Then this will be concluded. Okay. Right. Right. Then we will turn to this side and we'll set a schedule. I hope to conclude the hearing by the end of next week. So we have to manage it in that. It has Exactly. been prolonged too much. ठीक है? I'll reply. By the end of next week, we will conclude the hearing. That's my target. Thank you. My Thank lord. you. Tomorrow at 10:45.